بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ کیا 8 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے یا 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے؟ بعض ہمارے بھائی جو غیر مقلد ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ یہ 8 رکعت تراویح آپ نے کہاں سے ثابت کی ہے؟ میں بتاؤں گا کہ یہ 8 رکعت تراویح کب سے شروع ہوئی تھی۔ تو یاد رکھ لیں، کوئی محدث، کوئی محقق یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی اسلام کے زمانہ سے لے کر خیر القرون سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک کوئی ایک بھی حدیث دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ صحابہ کرام 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ میں یہ ثابت کروں گا کہ خیر القرون سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک نماز تراویح کی تعداد 20 رکعت تھی۔ 13ویں صدی کے بعد ہی نماز تراویح کی 8 رکعت کا فتویٰ دیا گیا۔ چنانچہ سب سے پہلے جس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کو پارا پارا کیا، امت محمدیہ کے اس بات پر اتفاق تھا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، اس اتفاق کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا فتویٰ سن 1285 ہجری اور بمطابق سن 1868 میں ہندوستان کے مشہور شہر اکبر آباد میں ایک غیر مقلد مولوی، اہل حدیث مولوی نے، جس کا نام تھا مولوی امداد العلی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ تراویح کی نماز صرف 8 رکعت ہے۔ یہ 20 رکعت ناجائز اور بدعت کا فتویٰ دیا تھا مولوی امداد العلی نے۔ یہ مولوی امداد علی انگریز دور حکومت میں ضلع کانپور کے ڈپٹی کلکٹر و مجسٹریٹ تھے، اور انگریز نے اپنی وفاداری کے صلے میں ان کو صاحب بہادر کے خطاب سے نوازا تھا، جیسا کہ تراویح سے متعلق ان کی 2 کتب نور الہدی اور امداد الاوا کے ٹائٹل پر مذکور ہے۔ یہ کتابیں خریدیں، پھر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ سب سے پہلے جس نے 8 رکعت تراویح کا فتویٰ دیا تھا وہ اہل حدیث مولوی تھا، جس کا نام تھا مولوی امداد العلی، اور یہ فتویٰ چھاپا گیا تھا سن 1285 ہجری اور بمطابق 1868۔ اس تاریخ سے پہلے نماز تراویح کی تعداد 20 رکعت تھی، 8 رکعت ثابت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ اہل حدیث حضرات کے مجدد العصر مولانا نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھا ہے، پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ہوئی تعداد یعنی 20 رکعت تراویح پر عمل کرنے والا سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اہل عرب کی مشہور علمی شخصیت شیخ محمد عبد الوہاب نجدی نے بھی 20 رکعت تراویح کے متعلق لکھتے ہیں کہ 20 تراویح کے اس بات میں ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے جو جمع کیا تھا وہ لوگوں کو 20 تراویح پڑھاتے تھے۔ اور اسی طرح 20 رکعت کے متعلق اسی طرح 20 رکعت تراویح کے متعلق امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ اور اسی طرح 20 رکعت کے متعلق امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن میں فرمایا کہ اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت
رکعت تراوی ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے، اور یہی کبار تابعین سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا ہے۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور سنن بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے، اور طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی موجود ہے جس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، اور سنن بیہقی نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا۔ حضرت شتیر بن شکل سے روایت ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ اور اسی طرح یہ حدیث سنن بیہقی میں موجود ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں نماز تراویح 20 رکعت تھی، اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ ان 3 زمانوں میں، ان 3 ہستیوں کی موجودگی میں جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، مہاجر صحابہ کرام موجود تھے، انصار صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے تم 20 کیوں پڑھتے ہو، کسی صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ خیر القرون سے لے کر 13ویں ہجری صدی تک نماز تراویح کی تعداد 20 رکعت تھی۔ 13ویں صدی ہجری کے بعد جنہوں نے اس امت کی وحدت کو پارا پارا کیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متفقہ فیصلے 20 رکعت کو جنہوں نے توڑا تھا، وہ غیر مقلد مولوی تھے، اہل حدیث مولوی تھے، جنہوں نے آ کر 20 رکعت نماز تراویح کو ناجائز اور بدعت کہا، اور 8 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ حالانکہ 8 رکعت تراویح کا کسی بھی حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔